Unveiling Pakistan's Hidden Beauty وزیرستان ڈاکومنٹری پارٹ 1۔ وزیرستان شمالی پاکستان کا ایک قبائلی علاقہ ہے جو شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان پر مشتمل ہے۔ بنیادی طور پر وزیرستان میں دو قبائل آباد ہیں، محسود اور وزیر۔ 1893 تک وزیرستان انگریز حکومت سے الگ ایک آزاد قبائلی علاقے کے طور پر رہتا تھا۔ انگریز 1894 میں وزیرستان میں داخل ہوئے جب افغانستان سے سرحد کا تعین کیا گیا، جسے آج موجودہ وقت میں ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے۔ انہوں نے وزیرستان کو دو ایجنسیوں میں تقسیم کیا، شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان۔ انگریزوں نے توچی وادی کے سب سے زیادہ زرخیز حصے کے لیے لینڈ ریکارڈ اور ریونیو ایڈمنسٹریشن کا باقاعدہ نظام بھی متعارف کرایا۔ 1895 تک وزیرستان کے تمام امور بنوں کے ڈپٹی کمشنر کنٹرول کیا کرتے تھے، جو انگریز حکومت کے ساتھ کچھ اختلافات کی بنیاد پر اپنے عہدوں سے بعد میں مستعفی ہو گئے، اور وزیرستان کے ہیڈ کوارٹر میران شاہ اور وانا بن گئے۔ افغانستان کے ساتھ برطانوی ہندوستان کی شمالی مغربی سرحد پر وزیرستان کے ناہموار اور دور دراز علاقوں میں مسلمان جنگجوؤں کے پہاڑی قبائلوں نے متعدد کارروائیاں کی، جو کہ برطانوی ہندوستانی فوج کے خلاف بغاوت تھی۔ 1919 کی وزیرستان بغاوت 1919 میں برطانوی ہندوستان پر افغانستان حملے سے شروع ہوئی۔ اگرچہ انگریزوں نے افغانوں کے ساتھ صلح کر لی، لیکن وزیر اور محسود قبائلوں نے جنگ جاری رکھی۔ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو وزیرستان بھی اس میں ضم ہو گیا۔ شمالی وزیرستان کے بیشتر علاقے پر وزیر اور داوڑ قبائل، جبکہ جنوبی وزیرستان پر ولزائی، سلیمان خیل کثیر تعداد میں آباد ہیں۔ وزیرستان کی سرحد شمال میں دریائے ٹوچی اور جنوب میں دریائے گومل تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی سرحدیں شمال میں کروم ایجنسی، شمال مشرق میں بنو، مشرق میں ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان، جنوب میں بلوچستان کے اضلاع شیرانی اور موسیٰ خیل، مغرب میں افغانستان کے صوبہ خوست پکتیکا سے ملتی ہے۔ شمالی وزیرستان کا دارالحکومت میران شاہ ہے۔ اس علاقے میں زیادہ تر داوڑ قبیلہ اور دروشکیل وزیروں کی عثمان زئی شاخ آباد ہے، جن کا تعلق جنوبی وزیرستان کے احمد زئی وزیروں سے ہے۔ احمد زئی وزیر قلعہ بند پہاڑی دیہاتوں میں رہتے ہیں، جن میں رزمک، دتا خیل، اسپینوام، دوسالی، شاوا اور شوال شامل ہیں۔ داوڑ جو مرکزی وادی ٹوچی میں رہتے ہیں، میران شاہ، امزوئی، دریا خیل، محمد خیل، بویا، دیگان، ننگر کلی، پلنگ زئی، میرالی، ایڈک، حرم سمیت دیہاتوں میں نیچے کی وادیوں میں کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اسوخیل، زیراکی، تاپی، اسوری، حیدر خیل اور کھڈی دریا ٹوچی سے سیراب ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق بنو سے ہے، جو پڑوسی ضلع بنو میں رہتے ہیں۔ جنوبی وزیرستان کا ضلعی ہیڈ کوارٹر وانا ہے۔ جنوبی وزیرستان جو تقریباً 6500 مربع کلومیٹر 2500 مربع میل پر مشتمل ہے، اس سے قبل پاکستان کی سب سے زیادہ غیر مستحکم ایجنسی تھی۔ 2021 تک یہ حکومت پاکستان کی براہ راست انتظامیہ کے ماتحت نہیں تھا۔ جنوبی وزیرستان پر پہلے اور بالواسطہ طور پر پولیٹیکل ایجنٹ کی حکومت تھی، جو یا تو بیرونی یا وزیر رہا ہے۔ یہ نظام برطانوی راج سے وراثت میں ملا ہے۔ جنوری 2021 سے جنوبی وزیرستان کو ملحقہ KPK کے صوبہ ضلع کے طور پر شامل کر دیا گیا ہے۔ جنوبی وزیرستان ایجنسی میں 3 قبائل وزیر، محسود اور برکی آباد ہیں۔ برکی اور ارمڑ ایک ہی قبیلہ ہے۔ 2017 کی مردم شماری کی رپورٹ کے مطابق شمالی وزیرستان کی آبادی 5,43,254 نفوس پر مشتمل تھی، جبکہ جنوبی وزیرستان کی آبادی 6,74,065 نفوس پر مشتمل تھی۔ دونوں حصوں میں کافی الگ خصوصیات ہیں۔
حالانکہ دونوں میں وزیر اور محسود قبائل کثیر تعداد میں آباد ہیں جو اوسط درجے کے جنگجو ہیں۔ 2018 میں وزیرستان پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد پورے فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے ساتھ صوبہ خیبر پختونخوا پاکستان کا ایک ضلع بن گیا۔ وزیرستان خانہ جنگی سے ایک طویل عرصہ لڑتا رہا ہے۔ 2014 میں آپریشن ضرب عضب کے تحت شمالی وزیرستان میں تقریباً 98,640 افراد اندرونی طور پر بے گھر ہوئے۔ 30,000 پاکستانی فوجی ضرب عضب میں شامل تھے، جسے شمالی وزیرستان میں چھپے تمام غیر ملکی اور مقامی عسکریت پسندوں کو ختم کرنے کے لیے ایک جامع آپریشن کے طور پہ کیا گیا۔ اس آپریشن کو پاکستان سیاسی، دفاعی اور سویلین شعبوں کی جانب سے وسیع حمایت حاصل رہی۔ اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری آئی اور پاکستان میں ایک طویل مدت سے چلتی دہشت گردی کی لہر ختم ہوئی۔ یہاں پر علاقائی زبان وزیری ہے اور قبائلیوں کا علاقائی لباس قمیض شلوار، ویسٹ کوٹ، چادر، پگڑی اور روایتی چپل پر مشتمل ہوتا ہے۔ عام طور پر سفید یا سرمئی ہوتا ہے اور کبھی کبھار سینے پر ریشم یا روئی سے کڑھائی کی جاتی ہے۔ ملک اور مالدار سفید سوتی کپڑے پہنتے ہیں اور چادر اپنے کندھوں پر رکھتے ہیں، اور عورتیں مقامی کڑھائی والی لمبی بھاری آستین والی قمیضیں پہنتی ہیں جو مقامی طور پر ستار کھٹ کے نام سے مشہور ہے۔ خواتین اپنے سر اور جسم کو کپڑے کی چادر سے ڈھانپتی ہیں۔ ایک شادی شدہ عورت رنگین لباس پہنتی ہے، جبکہ غیر شادی شدہ عورت سادہ لباس پہنتی ہے۔ تہواروں اور شادیوں کے لیے خواتین رنگین اور آرائشی رنگ کے فراک پہنتی ہیں، جو کبھی کبھی 40 میٹر کپڑے سے بنی ہوتی ہے۔ شادی شدہ خواتین موٹے روئی کے گہرے نیلے یا گہرے سرخ رنگ کے فراک پہنتی ہیں۔ شادی شدہ خواتین عام طور پر ایک بہت بڑا فراک پہنتی ہیں جو جسے گنر کھٹ یا ستار کھٹ کہا جاتا ہے۔ غیر شادی شدہ سادہ شلوار قمیض پہنتی ہیں۔ اس فراک سے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ خاتون میں آسانی سے فرق کیا جا سکتا ہے۔ خود کو مزید آراستہ کرنے کے لیے خواتین سونے اور چاندی کے زیورات پہنتی ہیں۔ اس وقت لوگوں کے رجحانات بدل رہے ہیں اور نئے کلچر کو بھی اپنا رہے ہیں۔ وزیر قبیلہ میں یہ رجحان آہستہ آہستہ ابھر رہا ہے، لیکن لوگ جو پاکستان کے دوسرے شہروں میں علاقوں میں ہجرت کر گئے، انہوں نے فیشن کو تبدیل کیا اور دوسری ثقافت کو بھی اپنا لیا، لیکن پھر بھی وزیرستان کے دو اہم قبیلے دورٹانی اور سلیمان خیل قبیلہ رہن سہن نہیں بدلتے اور وہ سادگی اور روایتی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ داوڑ قبیلہ ایک بند علاقے میں ایک دوسرے کے گھروں کے قریب رہتے ہیں۔ بڑے مشترکہ وزیری خاندان یا تو ایک گھر میں رہتے ہیں جسے کیٹ یا کوٹ کہتے ہیں، یا ایک دوسرے سے ملیکہ گھروں میں رہتے ہیں، لیکن دوسرے خاندانوں کے گھروں سے الگ رہتے ہیں۔ 3 سے 5 میٹر اونچی مٹی یا کیچڑ اور پتھروں کی دیوار کو کوٹ کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر کوٹ قلعے کی طرح کا ڈھانچہ ہوتا ہے، جس کے بیچ میں ایک ٹاور ہوتا ہے، جسے دشمن کے ساتھ لڑائی کے لیے ایک اسٹریٹجک پوائنٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب قبائلوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، دشمنی چھڑ جاتی ہے، تو گاؤں کے ہر حصے میں ایک مسجد اور ایک مشترکہ بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ ایک سے زیادہ گھرانوں کے گھر کے ساتھ ایک پرائیویٹ گیسٹ ہاؤس حجرہ منسلک ہوتا ہے۔ ایک گھر میں ایک یا کئی کمرے ہو سکتے ہیں۔ وزیر لوگ زیادہ تر پہاڑی علاقوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا طرز زندگی داوڑ قبائل سے بالکل مختلف ہے، جو دریاؤں کے قریب اور میدانی علاقوں میں رہتے ہیں۔ وزیرستان ڈاکومنٹری کا پہلا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹس دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔